صحت لٹ گئی تب لوگوں کو صحت اور تندرستی کا خیال آیا۔ اسلام 1400 سال سے لوگوں کو یہی کلا سکھاتا ہے کہ بچوں کو کیسی تربیت کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اپنی صحت کیسے بنانی ہے۔ اسلام اسی پوائنٹ پہ زور دے رہا ہے کہ ہماری صحت بھی اچھی ہو، ہماری سوچ بھی اچھی ہو۔ جاپان کے بہت بڑے ڈاکٹر نے آج کہا کہ جو سال میں 30 دن یا 35 دن وہ فاسٹنگ سے رہتے ہیں، یعنی 15-16 گھنٹے اس کے پیٹ میں نہ کوئی دانہ جاتا ہے، نہ کوئی اس کے پیٹ میں پانی جاتا ہو، بالکل پیٹ ویکینٹ رہے، خالی رہے، تو بغیر دوائی کے کینسر کے بہت سارے کیڑے مر جاتے ہیں جب معدہ اسٹومک خالی رہتا ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ پوری دنیا میں اگر کینسر کا ایوریج اگر کم ہے کسی برادری میں تو وہ قوم مسلم میں کم ہے، چونکہ قوم مسلم 12 مہینوں میں 1 مہینے لگاتار 12 سے 15 گھنٹے تک اپواس کر کے اپنے پیٹ کو خالی رکھتی ہے یہ قوم۔ تو انہوں نے کہا کہ صحت مند رہنے کا، ہیلدی رہنے کا شاندار نسخہ ہے کہ سال میں کم سے کم 30-35 دن پیٹ کو 12 سے 15 گھنٹے تک خالی رکھے۔ تو جاپان کے اس نوبل پرائز پانے والے ڈاکٹر نے آج کہا صحت مند رہنا ہے تو سال میں 30-35 دن 15 سے لے کے 16 گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا۔ ہندوستان کے رام دیو نے کہا کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو تمہیں 12 سے 15 گھنٹے سال میں کئی دن کنٹینیو پیٹ کو خالی رکھنا ہوگا، صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایمس کے ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ کو پیٹ کی بیماری سے بچنا ہے تو سال میں 30 دن 35 دن 12 سے 15 گھنٹے تک اپنے پیٹ کو خالی رکھنا ہوگا، صحت مند ہو جائیں گے۔ آج کے ویگیانکوں، آج کے دانشوروں نے صحت مند رہنے کا نسخہ روزے کو قرار دیا۔ قربان جائیں 1400 سال پہلے نہ کوئی کالج تھا، نہ جاپان کے کسی ویگیانک کا وجود تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی اس زمانے میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سومو تصحو observe fast you will be healthy، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جہاں آج کے دانشوروں کی نظر صحت کے نسخے پر، فاسٹنگ پر آج پڑی ہے، قربان پیغمبر اعظم کی نظر وہاں 1500 سال پہلے ہے۔ سرکار دو جہاں نے جو جینے کی کلا بتایا، جو جینے کا ہنر بتایا، جس فیکلٹیز کو آپ ٹچ کر لیں، جس ہیومینٹیز کو آپ ٹچ کر لیں، جس کتاب کو آپ ٹچ کریں، آج اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج کی پیداوار ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو ضرور اس کا رشتہ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی سے وابستہ۔ اس لیے اس روئے زمین کا سب سے بڑا ریفارمر پیغمبر اعظم کی ذات گرامی، اس روئے زمین میں سب سے زیادہ وزنی باتیں بولنے والی شخصیت پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تو آج ہر گھر میں سرکار دو جہاں کی حدیث کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ ہم سے زیادہ یہودی پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ہندوستان کے پڑھے لکھے مشرک پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ یورپ کے کرسچن سرکار دو جہاں کی گائیڈ لائنز کے انسٹرکشنز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے بے قدری کی ہے سب سے زیادہ اپنے مذہبی کاموں اور باتوں کی، تو ہم ہی اپنے ہاتھوں سے ہم نے بے قدری اس کو کی۔ ہر چیز کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کب مجھ کو کب کون سی بات کہنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب لوگ دین کی بات سننے کے موڈ میں رہیں تب ان کے سامنے دین سکھاؤ، جب لوگ اس سے گھبرانے لگیں اس کو اس وقت زبردستی دین مت سکھاؤ، جب لوگوں کا مزاج نرم ہو جائے اس وقت اسے دین سکھاؤ۔ سارا کام ابھی دنیا میں مسلمانوں نے الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے بیٹوں کو نعت پاک کے 4-5 اشعار معلوم ہیں، مگر انہیں زندگی میں 50 سال ہو گئے تقریر سنتے سنتے حضور کی 5 حدیث ان کو یاد نہیں ہے۔ سرکار کی زبان میں حضور نے جو کچھ کہا، عربی زبان جنت کی زبان، عربی زبان قبر کی زبان، عربی زبان عرب کی زبان، عربی زبان پیغمبر اعظم علیہ السلام کی پیاری پیاری زبان۔ جنت میں سارے لوگ عربی بولیں گے، قبر میں سب سے عربی زبان میں سوال ہوگا۔ اس مقدس زبان میں 5 حدیث مصطفیٰ کی سب سے پہلے ہر مسلمان پہ لازم تھا کہ اپنے بیٹوں کو ABCD بعد میں پڑھاتا، مصطفیٰ کی حدیث پہلے پڑھاتا۔
لازم تھا کہ دوسری کتابیں، دوسرے علوم، بنگلہ ہو یا ہندی ہو یا انگریزی ہو یا سنسکرت ہو، وہ بعد میں بچہ روزی روٹی کے لیے پڑھ لیتا۔ سب سے پہلی زبان، سب سے پہلی بات وہ عربی زبان ان کے زبان سے نکلتی کہ تاکہ زندگی سے لے کر کے جنت کے داخلے تک وہی مصطفیٰ کی زبان اس کے ساتھ رہتی۔ لیکن ہم نے صرف الٹا پلٹا سارا کام شروع کیا۔ ابھی رات کے 1:30 بجنے والے ہیں اور 1:30 بجے مصطفیٰ کی حدیث بیان کی، جبکہ لوگ 4 گھنٹے سے بیٹھ کے تھک چکے ہوں۔ یہی کام جو ابھی 1:30 بجے تک ہوا ہے، یہ کام 12 بجے کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کام 12 بجے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ یاد رکھیے میری بات میں، جو لوگ زندہ رہیں گے 25 سال تک، آنے والے 10-20 سال کے بعد اس پورے زون میں جہاں آج ہر گاؤں میں جلسہ ہو رہا، 20-25 سال کے بعد جلسے بند ہو جائیں گے۔ کوئی تقریر سننے والا نہیں رہے گا، کوئی تقریر سننے والا نہیں رہے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیے، جس دن ہمارے بچے پڑھ لکھ لیے، جس دن ہمارے، کیونکہ آپ سب لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سارے بچے آپ کے گریجویٹ ہو رہے ہیں، سارے بچے آپ کے MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے چاہ رہے ہیں، سارے بچے آپ کے انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے باپ دادا جاہل تھے، اسی لیے آپ لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے والد گریجویٹ نہیں تھے، اسی لیے آپ کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کے پاس غربت تھی۔ آپ کے ماں باپ مزدوری کرتے تھے، آپ کے گھر کی دیواریں کچی تھی، آپ کے گھر پہ گھاس تھی، اسی لیے آپ نے سوچا کہ اب مجھے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، میری دیوار پختہ کی ہو جائے۔ سب سے پہلے میں جوان ہوا ہوں، اب کما کر کے میں گھاس ہٹا کے چھت ڈال دوں۔ آج سے پہلے ہمارے گھر میں ٹوائلٹ اور شوچالے نہیں تھا، سب سے پہلے اب میں کما کے شوچالے بنا رہا ہوں۔ ہمارے بال بچے پڑھتے نہیں تھے، مجھ کو میرے باپ نے غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھایا، اب ہمارے پاس پیسے ہیں تو میں کما کر کے بچوں کو پڑھاؤں۔ یعنی اب مزدور سے لے کر کے مالدار تک کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا، اور سب کما کر کے گھر مکان بنانے کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور جس دن بچہ آپ کا انجینئر بن گیا، اور جس دن بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا، جس دن بچہ آپ کا IAS آفیسر بن گیا، اور اس دن بچہ یہاں نیچے بیٹھ کر تقریر نہیں سنے گا، یہاں محفل ماں کے تقریر نہیں سنے گا، اس وقت وہ بچہ آپ کا اپنے بولے گا کہ جب یہاں کو نعت ہی سننی ہے تو ہم گھر میں سن لیں گے بیٹھ کر، جب چٹکلا ہی سننا ہے تو ہم اس سے اچھا چٹکلا باز کا چٹکلا سن لیں، جب ہمیں کہانی ہی سننی ہے تو ہم بہت بڑے کامیڈینز کی کہانی سن لیں، یہاں کیوں ایک کمزور سی کہانی، کمزور سا لطیفہ ہم سنیں۔ یعنی جب اس جلسے کو ہم اس روایت میں تبدیل کر دیں گے کہ صرف نعت سننے کے لیے جلسہ ہوگا، چٹکلا کے لیے جلسہ ہوگا، تو جب بچہ میرا سارا پڑھ لے گا، اس کو چٹکلا نہیں چاہیے، اس کو ریسرچ کی بات چاہیے، اس کو تحقیق کی بات چاہیے، اس کو قرآن کریم کی تفسیر چاہیے، اس کو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی باتوں کی توضیح چاہیے۔ تو پھر جب یہاں نہیں ملے گا وہ جلسوں میں آنا چھوڑ دے گا۔ ابھی چونکہ پڑھنے لکھنے کا ریشو کم ہے، اسی لیے لوگ یہاں جلسے میں آتے ہیں، لیکن جس دن سارا بچہ انجینئر بن گیا، جس دن سارا بچہ گریجویٹ ہو گیا، اس دن جلسے میں کوئی نہیں ملے گا۔ چندہ دینے والے لوگ مل جائیں گے، جلسہ سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے شروع سے ہی جلسے کو ادیشیہ پورن بنائیے، اس کا مقصد طے کیجئے کہ ہم جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یوں ہی ٹائم برباد کرنا یا پھر 2-4 گھنٹے آکے بیٹھ کے اپنے آنے والی نسلوں کو دین سکھلانا، تو اس کے ٹائم فکس کیجئے، اس کے ٹاپک فکس کیجئے، اس کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کرنے کے لیے جب شادی کی محفلوں میں لوگ کرسی بچھا رہے ہیں تو پھر یہاں بھی کرسی کا انتظام کیجئے، تاکہ اسکول کے ٹیچر آئے، تاکہ انجینئر آئے، تاکہ ڈاکٹر آئے، IAS آفیسر یہاں آئے، تاکہ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا زمیندار یہاں آئے اور وہ بیٹھے۔ جب شادی بیاہ کے لیے ہم شاندار انتظام کرتے ہیں تو سرکار کی حدیث سننے کے لیے بھی شاندار مجلس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور پھر 5 گھنٹے رات 5 گھنٹے کی محفل نہیں چلے گی۔ آج کل آدمی 2 گھنٹے بیٹھنا چاہتا ہے، 1 گھنٹہ دینا چاہتا ہے، تو جو 1 گھنٹہ محفل کو دینا چاہتا ہے وہ جب آئے محفل میں 1 گھنٹہ کے بعد جانے لگے تو آقا دو جہاں کی 2-4 حدیث سن کے یہاں سے جائے، اللہ رب العزت کی 2-4 آیت کے کلام کی 2-4 آیتوں کی تشریح و توضیح سن کے یہاں سے جائے، ان کو لگے کہ میرا 1 گھنٹہ برباد نہیں گیا ہے، بلکہ میں نے کچھ دین سیکھ لیا ہے، میں نے آقا علیہ السلام کی زندگی کا میں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ 1 گھنٹہ آئے چلا جائے، اس کو لگے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے۔ یہاں 3 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے، اصحاب 3-3 4-4 شعراء کو بولا کہ نعت خوانی ہو رہی ہے، اور سب کو مزہ مل رہا ہے، اور جب تقریر کی بات آئی لوگ بھاگ گئے۔ یہ علم دین کی توہین ہے، یہ توہین صرف ان لوگوں، اس کا قصوروار وہ نہیں جو بھاگ گیا یہاں سے، اس سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا، جس نے اس طرح کا ماحول بنایا۔ ماحول بنانے والا جلسہ کرانے والا ہوتا ہے، جلسہ کرانے والا جب جانتا ہے کہ 12-1 بجے کے بعد ہمارا آدھا مجمع جا چکا ہوتا ہے،
لوگ تھک چکے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں پہلے دین اسلام کی بات پہلے کر لیے جائے. لوگ ایسے بھی لوگ سننا نہیں چاہتے, سارے لوگ چاہتے ہیں کہ مزہ والا کام ہونا چاہیے, اس لیے گانا آسانی سے لوگ سن لیتے ہیں, نعت پاک آسانی سے سن لیتے ہیں, اس سننے میں مزہ آتا ہے. لیکن حدیث سننے میں چونکہ عمل کرنا پڑے گا, قرآن سننے کے بعد چونکہ سینے کا گھمنڈ کو توڑنا ہوگا, رسول پاک کی حدیث سننے کے بعد اپنے گھر میں دینی ماحول لانے کے لیے اندر سے رنگ بجے گی, اور یہ بہت سخت کام ہے. اس بگاڑ کے زمانے میں اپنے آپ کو سیدھا کرنا, اپنی سوچ کو سیدھی کرنا, اپنی فکر کو سیدھی کرنا, یہ مشکل کام ہے. اور جب یہ مشکل کام ہے, اس مشکل کام کو نفرت دلا کے نہیں, اس مشکل کام کو تھکا کے نہیں, بلکہ فرحت بخش ماحول میں کرنا چاہیے. آیا ہے کہ جب تک تیرا دل کرے, قرآن میں دل لگا ہے, قرآن کی تلاوت کر, اور جب دماغ بھٹکنے لگے تو اس حالت میں قرآن مت پڑھ, اس حالت میں قرآن پاک کے اورات کو بند کر دے. یعنی جب دل اس کو قبول کرے, جب آدمی حساس بشاس رہے, جب آدمی قرآن سننے کے موڈ میں رہے تو اس کو قرآن سنا, اور جہاں دماغ بھٹکنے لگے قرآن پاک کی تلاوت کو چند لمحے کے لیے موقوف کر دے, پھر اپنے دل کو سیدھا کر اس کے بعد کلام کرنا. اس لیے اگر لوگوں کو دین سکھلانا ہے تو لوگوں کو 9 بجے دین سکھلا ہے, 10 بجے دین سکھلا ہے, جب سارا مجمع جمع ہو دین سکھلا دے. پھر اس کے بعد جب لوگوں کو لگے کہ اب تھوڑی سی پزمردگی چھا رہی ہے, اب لوگوں کو اب نعت پاک سنا ہے, لوگوں کو نظم سنا ہے, لوگوں کو اب کوئی دنیاوی بات سنا ہے, تاکہ پھر ابھی فریش ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ دین کی بات سننے کے موڈ میں آ جائے. نفرت مت دلاؤ. حضور نے فرمایا ہے بشروا ولا تنفروا, بس یسروا ولا تعسروا. آقا نے فرمایا ہے کسی میٹر کو مشکل مت بناؤ, اپنے دین کو مشکل مت بناؤ, دین کو آسان بنا کے پیش کرو. حضور نے فرمایا ہے لوگوں کو نفرت مت دلاؤ, لوگوں کو بشارت دلاؤ, خوشخبری دلاؤ, لوگوں کے بوجھ مت بنو. اگر ہم نے دین کی باتوں کو بوجھ بنایا, اس کے قصوروار ہم ہوں گے. حضور نے کہا ہے دین کی بات کو بوجھ مت بناؤ, بلکہ اسے آسان بناؤ, اس کو مشکل مت بناؤ, اس کو ایزی بناؤ, فرحت بخش ماحول میں دین پیش کرو. اپنے بال بچوں کے لیے پڑھائی کو مشکل مت بناؤ, آسان بناؤ. آج ساری دنیا اس حدیث پاک پہ عمل کر رہی ہے. امریکہ میں اسکول میں بچوں کے لیے کھیل کا انتظام کیا گیا, تاکہ پڑھائی کو مشکل نہیں بلکہ کھیل کے ذریعے سے پڑھائی بچوں کے لیے آسان بنا. بچوں کو ادھڑت مت کریں, بچوں کو کوسے نہیں. آج ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ باضابطہ طور پر شیور لگا کر اور گارجین کو بولا کر کے اس کے لیے کلاس دے کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول بنا. بچوں کو ڈانٹے مت, بچوں کو کوسے مت, بچوں کو یہ مت کہیں کہ تو کیا پڑھ پائے گا, بچوں کو یہ مت بولیں کہ جب تیرا باپ نہیں پڑھا تو کیا پڑھ پائے گا, بچوں کو یہ نہیں بولیں کہ تو دیہات میں پیدا ہونے والا کیا پڑھ پائے گا. ٹیچر بھی اگر کوئی امریکہ میں ایسا بولتا ہے تو فوری اسے اسکول سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. کہ نفرت مت دلاؤ بلکہ بشارت دلاؤ. جو بچہ پڑھنے کے لائق نہیں رہے اسے بولو کہ تم تو ڈاکٹر بننے کے قابل ہے, تم تو انجینئر بننے کے قابل ہے, تمہارے اندر میں وہ کوالٹی دیکھ رہا ہوں, اگر تم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تو پھر تم IAS آفیسر بننے کے قابل ہے. تو جو بچہ چرواہا بنتا, میرے جملے سے اس کو حوصلہ مل جائے گا, وہ پڑھائی میں اور دل لگانے لگے گا. امریکہ یورپ کے دانشور آج کہتے ہیں مشکل مت بناؤ, آسان بناؤ. کسی کو مشکل حالت میں مت ڈالو, اس کی زندگی کو آسان کرو. کوسو مت, لعنت ملامت مت کرو. آج گاؤں دیہات میں ہمارا جو حال ہے گارجین کا, بچوں کو کوسنا, بچوں کو ڈانٹنا, بچوں کو مارنا, بچوں کو بزدل بنا دینا. تو آج دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں ایسا مت کریں, بچوں کی مستقبل کو تباہ کر دیں گے آپ. اس کی سوچ تنگ ہو جائے گی, اس کی سوچ چھوٹی ہو جائے گی, اس کا دل مرجھا جائے گا, وہ اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہے گا, وہ کسی چیز کی دریافت کے قابل نہیں رہے گا, وہ زبان کھول نہیں پائے گا. جو اس کے دماغ میں کوسچن رائز ہوگا وہ بول نہیں پائے گا, شرمیلا ہو جائے گا, وہ لجانے والا ہو جائے گا. اس لیے مشکل ماحول نہ بنائے. تو میں کہتا ہوں یہ آسان سی بات ہے, پڑھے لکھے لوگ اس کو بہت گہرائی سے لیتے ہیں کہ خوشخبری دلائیے کہ تم ڈاکٹر بنے گا, تم انجینئر بنے گا, تم پروفیسر بنے گا, تم IAS آفیسر بنے گا. تجھ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر بہت ساری کوالٹیز موجود ہے, صرف اس کو نکھار
سدھارنے کی ضرورت ہے کہ جو چپراسی بننے والا تھا اگر وہ کل ڈاکٹر بن گیا میرے جملے سے تو احسان اسلام کا ہے جس نے کہا ہے کہ خوشخبری دلاؤ نفرت مت دلاؤ. تو آج ساری دنیا اس حدیث پر عمل کر کے اسکول کو چمکا رہی ہے, اپنے گھر کے ماحول کو بدل رہی ہے, مگر احسان مصطفیٰ جان رحمت کا کہ سب سے پہلے اس طرح کا ماحول دینے کی بات کہہ کے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جیونے کی جو کلا حضور نے بتائی ہے, جتنا زیادہ علم بڑھتا جا رہا ہے اتنے ہی لوگوں کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا احترام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. ہم نے اپنے گھر میں ہندوانہ ماحول لایا, ہم نے اپنے جلسوں میں تھکا دینے والا ماحول لایا, ہم نے اپنے نوجوان بچوں کو نفرت دلانے والا ماحول پیدا کیا, ہم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تھکانے والا ماحول پیدا کیا. بشارت والا ماحول پیدا کیجئے, نفرت کا نہیں. آسانی والا ماحول پیدا کیجئے, مشکل والا ماحول نہیں. ایک تو ایسے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے, ایک تو ایسے ہی لوگ مسجد میں نہیں جاتے, ایسے ہی لوگ جلسے جلوس میں نہیں آتے ہیں. علاقے میں آبادی ہے کتنی؟ آبادی ہے ہزاروں ہزار کی آبادی, لیکن جلسے میں آتے ہیں کتنے لوگ؟ صرف 5% لوگ جلسے میں آتے ہیں. یعنی 1000 میں سمجھ لیں کہ بمشکل تمام 25-30 لوگ 50 لوگ آتے ہیں, باقی سارے لوگ اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں. اور اس کے باوجود ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے جلسے میں بڑا مجمع تھا. یہ بڑا مجمع نہیں ہے, یہ بالکل چھوٹا سا مجمع ہے. جہاں بہادر پور جیسے گاؤں ہوں, گوبند نگر جیسے گاؤں ہوں, جہاں صاحب اور دوسرے گاؤں آس پاس میں ہے جہاں سنیوں کا گاؤں ہے, پورا علاقہ یہاں تو 14-15 گاؤں ایسا ہے جہاں ایک کمیٹی ہے. عرس نظری کا ماحول یہاں پہ رہتا ہے. اس بار اس گاؤں میں, اگلے سال اس گاؤں میں, بہت سارے عرس حبیبی, عرس رضوی بہت زور شور سے مناتے ہیں. اگر ہم 1000 لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل ہمارا پرسنٹیج 0 ہے. کم سے کم 10,000 لوگوں کو آنا تھا, کم سے کم 20,000 لوگوں کو آنا تھا. ہر گھر کا صرف ایک فرد آ جاتا, ایک بہت بڑی کانفرنس بن جاتی. تو آپ نظر ثانی کریں کہ پہلے کے مقابلے میں جلسے میں تعداد گھٹی ہے. پہلے کے مقابلے میں پہلے لوگ جلسے کو ایک پرو یعنی ایک تقریب سمجھتے تھے, ایک تہوار سمجھتے تھے. علماء کرام کی باتوں کو غور سے سنتے تھے, نعت پاک بھی خود شوق سے سنتے تھے. جس طرح اب بات کرنے والا وہ شوق سے نہیں بات کرتا ہے, اس کی مجبوری ہے 1 گھنٹہ ٹائم پورا کرنا ہے. اسی طرح سننے والا بھی اس کی مجبوری ہے جب گھر سے آ گیا ہے نعت سننے کے ارادے سے, چلو بیچ میں کوئی گلے کی ہڈی بنا ہے تھوڑا سا سہ لیا جائے 1 گھنٹہ, پھر اس کے بعد اپنے من کی بات سامنے آئے گی, اپنے مزے کی بات آ جائے گی. یعنی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. لوگوں نے اس جلسے اور تقریر کو بوجھ بنا لیا. اب جلسے میں جس کو کوئی کام نہیں رہا, چلو ذرا جاتے ہیں جلسے میں 2 گھنٹہ گزار کے آ جاتے ہیں. آیا وہ سب ساری آتے ایک نعت سنا اور گاڑی سٹارٹ کیا اور چل دیا. تو ہم نے جلسے کو آج مشکل بنایا ہے. پھر دوبارہ اسے حساس ماحول میں تبدیل کیجیے. پہلے دین اسلام کی باتیں سنا دیجیے, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں میں محفل میلاد ہوتی ہے, سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. محفل نکاح ہوتی ہے, اس میں خطبہ نکاح پہلے ہوتا ہے. جب گاؤں سماج میں کوئی پنچایتی ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہاں تک کہ ترکی کی پارلیمنٹ میں جب وہاں کے سیشن کا آغاز ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. یعنی اللہ کا کلام پہلے, دوسروں کا کلام بعد میں. اللہ کے کلام کی تشریح پہلے, دوسروں کے کلام کی وضاحت بعد میں. کیوں نہیں یہی نیم جو ترکی کے پارلیمنٹ میں ہے, جو ہمارے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی چند اسلوب پڑھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ یورپ کے پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی بائبل کے موڈیفائیڈ پارٹ پڑھائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ آج ہندوستان کے سارے اسکول میں اگر کرسچنوں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے موڈیفائیڈ بائبل پڑھا جاتا ہے. اگر وہ ہندوؤں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے رامائن مہا بھارت کا کچھ اسلوب پڑھایا جاتا ہے. تو جب سب سے پہلے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پہلے کوئی روحانی کلام ہو, اسپریچول کلام ہو, کوئی ادھیاتمک کلام ہو, تو اللہ رب العزت کے کلام سے بڑا کون سا کلام ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی جلسے کا آغاز ہو تو قرآن پاک کی تلاوت صرف رٹائی و 2 منٹ کے لیے نہ ہو جائے کہ جلدی سے ختم کرو اور دوسرا کام شروع ہوگا. نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس تلاوت کی وضاحت ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے کلام پہ تقریر ہو, سب سے پہلے مصطفیٰ کے کلام پہ تقریر ہو, سب سے پہلے 2 گھنٹہ دین سیکھیں. جب دین سیکھ لیں اور لوگوں کو معلومات مل جائے پھر اس کے بعد نبی کی نعت سنیں, پھر اسلامی عظمت کی باتیں سنیں, پھر دوسرے بزرگان دین کے اقوال سنیں. جس دن جلسے میں یہ ماحول پیدا ہو گیا, بچہ انجینئر بعد میں بنے گا, جلسے میں آتے آتے وہ مینی مولانا بھی بن جائے گا.
وہ اسلام کا جانکار بھی ہو جائے گا۔ اس وقت ہم عالم کو ڈاکٹر کو الگ الگ نہیں سمجھیں گے، عالم مدرسے میں پڑھ کے دین سیکھے گا، اور ہمارا اسکول کالج کا بچہ وہ جلسے میں آ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر دین سیکھے گا۔ تو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ محتاج نہ رہے گا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے، سورہ فیل میں کیا کہا گیا ہے، سورہ کہف میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ اس کے لیے ہو جائے کہ اسکول کی تعلیم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور چند دن کی حاضری سے وہ اسلامی معلومات کا وہ اکٹھا بھی خزانہ بھی سینے میں جمع کر لیا، یعنی وہ ڈاکٹر بھی بن گیا اور اسلام کی بنیادی باتوں کا جانکار بھی ہو گیا۔ اگر ہم نے ایسا کلائمیٹ کیا جلسے میں، یقین جان لیں کہ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو جائے گا۔ یہ جلسہ ایک ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا کام کر جائے گا۔ اس کو خرچ ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، اس کو پازیٹیو بنایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام پہ تشریح و توضیح ہو، سب سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے، سب سے پہلے اسلام سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد جب لوگ 2-3 گھنٹے جی بھر کے اسلام سیکھ لیں، اس کے بعد نعت پاک کا ماحول بنے۔ اگر یہ ماحول بنا تو آبادی گھٹے گی نہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں نظر آئیں گے، انجینئر یہاں نظر آئیں گے، ڈاکٹر یہاں نظر آئیں گے، اسکول کے ٹیچر یہاں نظر آئیں گے۔ اور ہم نے جلسے کو 11 بجے رات تک سیمت کر دیا تو پھر دیکھیں ڈاکٹروں کی تعداد، ٹیچروں کی تعداد یہاں بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اپنے جلسے کو با مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی کس ڈپارٹ کو آپ ٹچ کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج سرکار کی 2-4-10 حدیثیں آپ کے سامنے سنا کر کے آپ کے دل دماغ میں وہ بات میں پیدا کروں کہ جس پر آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگ زور دے رہے ہیں۔ ساری باتیں کس قدر مسکراتے ہوئے پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دی۔ وہ رحمت دو عالم کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو میں آگ میں کودنے سے بچا رہا ہوں، تجھ کو میں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ ایک تم ہے کہ آگ میں کودے جا رہا ہے، ایک تم ہے کہ اسی جہنم کی کھائی میں جائے جا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا حال تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے آگ سے بچانے والے کی طرح، تم کو گڈھے میں گرنے سے میں بچانا چاہتا ہوں، میں تم کو آگ میں کودنے سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہے کہ زبردستی اسی میں کودے جا رہا ہے۔ یعنی میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں دونوں جہان کی نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم ہے کہ اسی طرف کودے جا رہا ہے۔ وہی کام جو کام ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، وہی کام جو ہمارے لیے صحت کے خلاف ہمارے لیے ہو، وہی کام جو ہمارے گھر کے ماحول کو جلا دے، وہی کام جو میری اولاد کو چھیل لے، وہی کام جو سوسائٹی میں نفرت کی آگ لگا دے، ہم اسی کام کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج کل ایک چھوٹی سی بات ہے، عام طور پر لوگوں کی زبان پہ آپ دیکھتے ہوں گے، ہمارے نوجوانوں کی زبان پہ کافروں کا دیکھا دیکھی گٹکا زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ گٹکا ہے کیا چیز؟ ایک غیر ضروری چیز، unnecessary چیز، جس سے نہ صحت کا فائدہ ہے، جبکہ اس گٹکا کے پڑیے میں لکھا رہتا ہے کہ یعنی تمباکو کا استعمال کینسر کا ذریعہ ہے، کینسر ہونے کا ایک کارن ہے، اس میں کینسر کی تصویر لگی رہتی ہے۔ یہ پہلے غیر مسلم کھاتے تھے یا پہلے دوسرے لوگ کھاتے تھے، فلم کا ایکٹر اس کو کھانے کے لیے ایڈ دیتا تھا، اس کو ساتھ کھلا کر کے بتاتا کہ کھانے کے بعد کتنی مستیاں آتی ہیں۔ ہمارے بچوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نہیں سوچا، میرے گارجن نے بھی نہیں سوچا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے کہا تھا کہ اسلام ایک آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی the beauty of a believer's faith, of the believer's faith، یعنی ایک مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو۔ جب گٹکا کے نقصانات کینسر کی صورت میں آنے لگے، جب تمباکو کے نقصانات بینائی گھٹنے کی صورت میں آنے لگے، جب سگریٹ کے نقصانات لنگز اور پھیپھڑے کی خرابی کی صورت میں آنے لگے، اب سگریٹ کے ڈبہ پہ لکھا جاتا ہے یہ سگریٹ کی فیکٹری سگریٹ بناتی تو ہے لیکن یہ لنگز کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ گٹکا بنا تو رہی ہے کمپنی مگر یہ کینسر کا باعث اور ذریعہ ہے۔ تو آج کا بتایا جا رہا ہے کہ جو نیسیسری چیز ہے اس کو اپنا ہے، جو غیر ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ دے۔ کھان پان میں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے، پہننے اوڑھنے میں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کو مال بنانے میں غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ جو ضروری چیزیں ہیں
بیڈ ضروری ہے، نہ کہ مول اپنے گھر کو مول بنا دینا ضروری ہے۔ جہاں گیا جو سامان اچھا لگا خرید کے لا کے گھر کو بھر دیا۔ برتن 10 کافی تھے تو ہم نے 100 برتن لا کے اپنے گھر کو سجا دیا۔ یعنی غیر ضروری سامان، حضور نے کہا تھا ہر تعمیر آدمی کے لیے وبال ہے، کل بناء وبال، کل بناء وبال، ہر تعمیر وبال ہے۔ یعنی اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کوٹھی کو کیوں بنایا، تم کو ضرورت تھی 5 کمرے کی، تم نے 25 کمرے کیوں بنایا، تم نے بلا وجہ تعمیرات میں خرچ کیوں کیا۔ تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کے چھپر پہ گھاس نہیں ہے، تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو کینسر کا علاج نہیں کروا رہے ہیں، تمہارے پڑوس میں ایسی بیٹیاں ہیں 40 سال عمر ہو گئی ان کے باپ کو شادی کرانے کے پیسے نہیں ہیں، تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے شمار صحت کے مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، ان کے بچوں کے پڑھانے لکھانے کے مسائل ہیں۔ تم نے اس طرف زور نہیں دی اور اپنی گاڑی کمائی کو صرف اینٹ اور گاڑی میں تم نے لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں ہر تعمیر وبال ہے، یعنی اس کے لیے باعث عذاب ہے، الا بھی ضرورت، مگر جو تعمیر ضرورت کے تحت ہو، یعنی جو ہمارے لیے ضروری ہو، جس کے بغیر میں نہیں جی سکتا، جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو حضور نے تعمیر کے تعلق سے ہمیں ایک اصول ضابطہ دیا ہے، تعمیر وہی جو ضرورت کے تحت ہو، تعمیر وہی جو ہمارے لیے نیسیسری ہو، غیر ضروری تعمیر نہیں، غیر ضروری تعمیر کا بوجھ نہیں۔ یہ قیمتی پیسے اینٹ اور کارے کے لیے نہیں ہے، یہ قیمتی پیسے اپنے مکانات میں وال پٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قیمتی پیسے صرف گھر بنا کے چھوڑ کے اور اس کو ویران کرنے کے لیے اور خود سے باہر رہے اس کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کے لیے تاکہ لوگ جانے کہ صاحب بمبئی میں رہتا ہے، یہ 5-10 کمرے کا مکان اس کا ہے، اگرچہ وہاں جنات بستا ہو، اگرچہ وہاں شیطان رہتا ہو، اگرچہ وہاں صاحب کوئی آسمی خلل ہوتا ہو، اگرچہ وہاں اور دوسرے اثرات بد کا وہاں گڑھ ہو جائے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا صرف اسی لیے تاکہ گاؤں میں ایک نام ہو کہ یہ گھر میرا ہے، یہ فلاں صاحب کا رہتے بمبئی میں ہے، یہاں انہوں نے شاندار گھر بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ وہی پیسہ جو میں نے 1 کروڑ یہاں لگایا، اس 1 کروڑ سے 100 غریبوں کا گھر بن سکتا تھا، 100 غریبوں کے سروں پہ ایک سہارا ہو سکتا تھا، ان کے بال بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہو سکتا تھا۔ تو آج جب تعمیرات کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہو گئی، امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار ریئل اسٹیٹ کا کاروبار، آج ہندوستان کا سب سے بڑا کاروبار ریئل اسٹیٹ کا کاروبار، آج سارے لوگ بروکر ہو گئے۔ بہار کے دیہاتوں میں جس دیہات میں سڑک نہیں ہے وہاں 10 گھر ہے، 10 آدمی بروکر ہو گیا۔ جو زمین 25 سال پہلے بک گئی اسی زمین کا کاغذ یا بلاک سے لا کر کے وہ اس کے بیٹوں کو دماغ خراب کرتا ہے، زمین تمہاری ہے اس میں 10% تمہارا حصہ ہے اور تم اس کے بارے میں آگے بڑھو، میں کاغذ تمہارا انتظام کر دیتا ہوں، جس کو اس کے باپ نے بیچ دیا ہے، یہ بروکر اس کے بیٹوں سے دوبارہ اس کو بیچوا رہا۔ ایک زمین 10 بار بک رہی ہے، جہاں میرا دماغ تک نہیں گیا تھا کہ زمین میری ہوگی وہاں کا کاغذ لا کے بروکر دکھلا رہا ہے۔ یعنی گڑے ہوئے مردے کو اکھاڑ کے سماج میں تناؤ کا ماحول پیدا کرنا، بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچوانا، سارے لوگ بروکر ہو گئے، دن بھر گھومتے رہیں گے، پاکٹ میں 1 روپیہ نہیں ہے، مگر وہ 5 کروڑ کی بات کرتا ہے، 5 کروڑ کا سودا وہاں ہو گیا ہے، 10 کروڑ کا سودا وہاں ہونے والا ہے، 50 کروڑ کی ڈیلنگ وہاں ہونے والی ہے، آج شام میں میٹنگ ہونے والی ہے، وہاں 1 ارب روپے کا سودا پڑنے والا ہے، اب پاکٹ میں پان کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چائے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب باتیں اربوں کی کر رہا، باتیں کروڑوں کی کر رہا ہے۔ یعنی تعمیرات کی دلالی میں کتنوں کی جان لے لی، یہ بروکر ایک دوسرے کو مرڈر کرنے کو تیار ہے۔ ہر محل ہر شہر میں 2-4-10 گروپ کام کر رہے ہیں، جو گروپ جتنا زیادہ بلوان ہے وہی زیادہ زمینیں خرید کر ناجائز قبضہ کر کے اس کو پاٹ کر کے اب وہ بیچ رہا ہے۔ سب سے بڑا بروکر وہ ہے جن کے پاس 50-100 گھنٹوں کی ٹیم ہے، جن کے پاس مار دھاڑ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی بولا کہ ہماری زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے، میری زمین ہے، 2-4 تماچا مار کے اس سے کاغذ چھین کے اس کو بھگا دینا ہے، کیونکہ گھنٹوں کے ہاتھ میں زمین چلی گئی۔ سب سے بڑا کاروبار آج ریئل اسٹیٹ کا، زمین کی خریداری کا، زمین کے بیچنے کا، مکان بنانے کا، مکان کے فروخت کرنے کا، سیل کرنے کا۔ لگتا ہے کہ جینے کا مقصد مکان کی تعمیر کرنا اور پھر مکان کو بنانا، مکان کو سیل کرنا اور نئے نئے گھر کو تبدیل کرنا ہو گیا۔ انسانیت مر رہی ہے، لوگ مگر ہو رہے ہیں، لوگوں کی زبان پہ اخلاص نہیں، مٹھاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، محلے میں 10 لوگ ہیں، 10 پارٹی میں ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے
لوگ ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں. یعنی ہم نے جب سے زیادہ زور انسانیت کی تعمیر پہ نہیں دیا, کیریکٹر کی تعمیر کو چھوڑ کر اینٹ کی تعمیر پہ دیا, تب سے دنیا پاپ سے بھر گئی. ہم نے جب سے دنیا میں مکانات پہ زور دیا, تب سے کرائم سے دنیا بھر گئی, مدد سے دنیا بھر گئی, نفرتوں سے دنیا بھر گئی, دوریوں سے دنیا بھر گئی, کورٹ کچہری میں مقدمات سے دنیا بھر گئی. حضور نے کہا تھا ہر تعمیر وبال ہے, مگر جو ضرورت کے تحت ہو. پھر دوبارہ دنیا تعمیر پہ زور نہ دے کر وہ اخلاق پہ زور دے, وہ کردار پہ زور دے, مانوتا پہ زور دے, ہیومینٹی پہ زور دے. رہے وہ کرائے کے گھر میں مگر انسان بن کے رہے, رہے وہ جھوپڑی میں مگر وہ آدمی بن کے رہے. کروڑوں کے مکان میں جانور بن کے رہنا نہ جینے کا سلیقہ, نہ کھانے کا سلیقہ, اور دل میں گھمنڈ اور غرور ہے. اس سے بہتر ہے وہ شخص جو جھوپڑی میں رہتا ہو, سینے میں ہیومینٹی ہو, سینے میں فریٹرنیٹی ہو, سینے میں برادرہوڈ ہو, سینے میں سمپیتھی ہو. یعنی جانور بن کے محلوں میں رہنے سے بہتر ہے کرائے کے گھر میں رہنا. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا سے کرائم گھٹے, لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا سے زنا گھٹے, لوگ چاہتے ہیں دنیا سے مار دھاڑ گھٹے, لوگ چاہتے ہیں کہ جینے کا مزہ آئے, تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. راستہ وہی ہے کہ تعمیرات چھوڑ کر, یعنی ضروری تعمیر ہی کرے, غیر ضروری تعمیرات چھوڑ کر انسانیت کی تعمیر پہ زور دے, مانوتا کی تعمیر پہ زور دے, کیریکٹر بلڈنگ پہ زور دے. جس دن کردار سازی ہو گئی, 4 دن کا فاقہ رہے گا, اس سماج میں آسمان سے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا. وہاں جینے سے گھبرا کے لوگ زہر نہیں کھائے گا, سوسائڈ نہیں کرے گا, پنکھے پہ سولی کے پھندے پہ نہیں لٹکے گا. وہ یہی بولے گا اللہ کچھ دن زندگی دے دے تاکہ جنت کی ہوا یہاں پالوں, اور مروں تو جنت کا حقیقی لطف وہاں لے لیا کروں. آج سماج میں آگ لگی ہے, سارے لوگ مرنا چاہتے ہیں. سشانت سنگھ راجپوت کروڑوں میں کھیلنے والا, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. ایک ہیروئن بمبئی کی کروڑوں میں کھیلنے والی, اس کے لاش سڑی ہوئی لاش ان کے گھر میں ملی. پٹنہ ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ کا ایک بہت بڑا ارب پتی اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں اور خود اپنے 4 کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر میں ملی, جو امریکہ لندن سے گھوم کے آیا تھا. کیا کمی تھی اس کے پاس؟ ہمارے بہادرپور اور پاسکوڑا علاقے میں پیسہ ہوتا ہے تو ہم کشمیر گھومنے جاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اجمیر گھومنے جاتے ہیں, ہمارے پاس اور تھوڑا زیادہ پیسہ ہوا تو تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک جاتے ہیں یا ملیشیا اور سنگاپور جاتے ہیں. لیکن وہ اتنا بڑا پیسہ والا تھا پٹنہ کا, جو اربوں میں کھیلنے والا, اس بار جرمنی گیا ہے, اگلی بار کینیڈا جائے گا. یعنی اس کا سب شیڈول طے ہے. ان کی عورتیں جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں تو وہاں پہ بات کس کی ہوتی ہے, اس بار میں ابھی کینیڈا سے لوٹ کے آئی ہوں, اگلے سال کا جو ٹرپ جو ہمارا ہے وہ ٹرپ ہے ناروے کا, وہ ہے جرمنی کا, وہ ہے فرانس کا. یعنی ہم لوگ صاحب فرانس کا نام بولتے ہیں, فرانس دیکھا نہیں ہے. کینیڈا کا نام بولتے ہیں, کینیڈا دیکھا نہیں ہے. اب پیسے والوں کی بیویاں کینیڈا گھوم رہی ہیں, ناروے گھوم رہی ہیں, تو مجھ سے زیادہ مزہ ان کی زندگی میں ملنا چاہیے. ناروے گھوم کے آئی ہے, گھر میں تو گلاب کی طرح خوشبو بھی کرنی چاہیے. وہ کینیڈا سے میں نے اس کو گھما کے لایا ہے, تو میری بیوی تو میرا طلبہ کو اس کو دھو کے پینا چاہیے کہ ہم تو غریب گھر کے باپ کی بیٹی تھی, مگر میرے شوہر نے کمایا, مجھ کو امریکہ گھما دیا, مجھ کو ناروے گھما دیا, مجھ کو جرمنی گھما دیا, تو شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں, ناروے سے گھومنے کے بعد لڑائی گھر میں شروع ہوتی ہے, جرمنی سے واپس آنے کے بعد مار پیٹ گھر میں شروع ہوتی ہے. کشمیر کے ڈل جھیل میں کشتی پہ گھومنا ہے تاکہ لگے کہ میاں بھی دونوں بہت محبت ہے, لیکن گھر میں آنے کے بعد اٹھا پٹک شروع ہے, مار پیٹ شروع ہے. اس لیے کہ جو جس کی سوچ جیسی ہو اور جو جس طرح سے پیدا ہوئی ہو, اس سے ہٹ کے اگر ہم سوچیں گے تو سوائے بگاڑ کے کچھ نہیں ہوگا. اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. ان کو سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی, ٹوٹنا طلاق ہے. تو عورتوں کو اسی حالت میں رہنے دینا, اس کو مار دھاڑ کم کرنا, سمجھانا زیادہ, اس کو سمجھانا. نابینا کے ہاتھ میں تلوار مت دینا, ورنہ کس کس کی گردن کاٹے گا کہنا مشکل ہے. نا تجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں F-16 مت دینا, ورنہ کن کن کی جان لوٹے گا کہنا مشکل ہے. F-16 اس کے ہاتھ میں رہے جو ایک تجربہ کار سپاہی ہو, تلوار اس کے ہاتھ میں دے جو ایک شاندار پہلوان موجود ہو. ورنہ اگر کسی کمزور کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر کیا ہوگا, کون سی آبادی چلے گی, کون سا گھر
तबाह होगा, कितनों की जाने जाएंगी। ना अहलों के हाथ में इल्म चला जाए वही इल्म गुरूर का जरिया बन जाता है, ना अहलों के हाथ में दौलत चली जाए वही दौलत तबाही का जरिया बन जाती है, ना अहलों के हाथ में पावर चला जाए तो फिर उस पावर का गलत इस्तेमाल समाज के चैन में आग लगा देता है। अहल प्रधानमंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, गृह मंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अहल चाहिए। अहल वो हो जिसका सीना चौड़ा हो, जिसके दिल में सब समा जाए, तमाम कचरा समा जाए, उसकी सोच गंदी ना हो, उसका ज़मीर जिंदा हो, उसके हाथ से क्राइम का सुदूर ना हो, उसके कानून से सदियों तक मानवता का भला छुपा हुआ हो। एक की भलाई के बारे में सोचना और दूसरों को तबाही की आग में जलाने की सोच करना, ये नाअहल है। और नाअहल हाकिम उस वक्त बनता है जब दुनिया में क्राइम बढ़ जाते हैं, जब रियाया गंदी होती है, उसका राजा भी गंदा मुसल्लत हो जाता है। जब रियाया जब प्रजा क्रिमिनल हो जाती है, उसका हाकिम सरदार महा क्रिमिनल हो जाता है। इसलिए अगर कोई चाहता हो कि हमारे घर में सुकून रहे, मोहल्ले में सुकून रहे, मेरा हाकिम अहल बन जाए, मेरा सरदार अहल बन जाए, मेरे गांव का विधायक, मेरे गांव का प्रधान, मेरे गांव का मुखिया, ये सब अहल बन जाए, सबसे पहले कौम को सुधरना होगा। अपने घर में इंसानियत को लाना पड़ेगा। जिस दिन घर घर में इंसानियत का चिराग जला तो उसका हाकिम डकैत नहीं होगा, उसका हाकिम आदिल हो जाएगा, इंसाफर हो जाएगा। मैंने कहा था मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। तमाम मोमिन अल्लाह की बंदगी शुरू कर दे, बाकी फिर वह दुनिया में हाकिम कौन बनेगा उसके लिए ज्यादा हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मदरसा आबाद हुआ, मस्जिद आबाद हुई, जिस दिन मेरा घर सजदों से आबाद हुआ, जिस दिन मेरा सीना इस्लाम के नूर से आबाद हुआ, अगर दुआ नहीं भी करेंगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है इस कदर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल कर, इस कदर पेशानी को सजदे में रख, इस कदर अल्लाह की बात मान, इस कदर मुस्तफा की गुलामी कर कि दुआ के लिए हाथ नहीं भी उठे तो फिर खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब पेशानी सजदों से तर रहेगी, मस्जिदें आबाद रहेंगी, दुआ करने से पहले रब पूछेगा मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, कौन सा हाकिम चाहिए। मैं जितना बड़ा नेक बनता जाऊंगा अल्लाह उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान होकर मेहरबान हाकिम को मुसल्लत करता चला जाएगा। हमारी एक्टिविटीज पे नजर नहीं रहती, हमने अपने घर में मानवता भी दानवता को जगह दिया, ना अहल लोगों से समाज भरता जा रहा है। नतीजे में जब जिंदगी तल्ख हो गई तो अब आदमी खुदकुशी को सहारा ले रहा है। यानी जब वो सब बाहर से घूम के आया, उन्होंने औरतों को घुमाना, पैसे देना, उसको वो बाजार जाने देना जिसको कंट्रोल में रखना था। बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी बेटियों, अपनी बहनों, बीवियों को जब जवान हो जाए उसे छत पे नहीं जाने दे, क्योंकि छत पे जाके जहां अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी उनके दिल में वसवसा पैदा होगा, उनकी आंखें उन्हीं आवारों की तरह अपनी खुराक तलाश करेंगी। जिस तरह हमारे नौजवान खुराक तलाश करते हैं, उसके मौके पे जाए तो वो खुराक तलाश करते हैं कहाँ मिले कि आपको मैं सेकूं, उसी तरह औरतें भी अपनी खुराक तलाश करती हैं। जवान जब हो जाती हैं वो अपने हम उम्र लाखों को तलाश करती हैं कि हम उनको देख लें, हम उन पर नजर दौड़ाएं। इस बुजुर्गों ने कहा कि छत पे मत जाने दे ताकि अजनबी मर्दों पे नजर नहीं पड़े, उनको मोटी चादर डाल दे ताकि उनके दिल में गंदा वसवसा पैदा ना हो। उनको शादी ब्याह की महफिलों में मत जाने दे जहां नाच और गाने और मौसीकी का इस्तेमाल हो, वहां उसे मत जाने दे। सरकार आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है, उस रिसाले में आला हजरत ने सारी बातें लिखी हैं। हमने चूंकि आला हजरत को उतना ही जाना है कि आला हजरत ने वहाबी देवबंदी को काफिर कह दिया, आला हजरत ने इसके रिसालत की बात कर दी, उसका नाम सुनते हैं और झूम जाते हैं। ये नहीं सोचा कि आला हजरत ने किस किस डिपार्ट में काम किया है, उन्होंने किस किस जमीन को टच किया है। वह इस्लाम के मुजद्दिद होने के नाते जिन दरवाजों से इस्लाम पे गर्द और धूल जम रही थी उन सारी धूल के साफ करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। इस्लाम पे जिस नुक्ते नजर से हमला हो उसका डिफेंस करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। चाहे मिलाद फातिहा की सूरत में गैर जरूरी रिवायात दाखिल हो जाए उस पर बोलना, वह चाहे गुस्ताखी की सूरत में दूसरों की जबान सरकार की अजमत के खिलाफ खुले उसका पीछा करना, चाहे वह सियासत की सूरत में गंदी सोच दाखिल हो उस गंदी सोच का खात्मा करना। यानी जिस तरह से जिस चोर दरवाजे से भी गैर इस्लामी सोच दाखिल हो सबका सत्तेबाब करना, हर दरवाजे पे इस्लामी फिक्र का पहरा बैठा देना और तमाम कचरे को साफ करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है।
ہے, مجدد ریوائولیسٹ ہوتا ہے, مجدد ریفارمر ہوتا ہے. اسی لیے جہاں یہ سوچ پیدا ہو گئی, اعلیٰ حضرت نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے قلم اٹھایا. امریکہ میں جب بچے تباہ ہونے لگے تب وہاں قلم صاحب قلم کو بلا کر کے لکھوایا گیا کہ بچوں کی تربیت پہ آپ لکھیے, ورنہ جب بچے تباہ ہو گئے تو آرمی میں بچے کہاں سے آئیں گے, وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر راجنیتی کرنے والے کہاں سے آئیں گے, آئیس آفیسر کہاں سے ملیں گے, بینک کا پروبیشنری آفیسر کہاں سے ملیں گے. جب بچے ہی تباہ ہو جائیں گے تو بینک کا مینیجر کہاں سے آئے گا, ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم کہاں سے آئے گا. ایک اچھا ڈی ایم چاہیے تو نسلوں کو بچانا ہوگا, ایک اچھا آئیس آفیسر چاہیے تو بچوں کو تباہی سے بچانا ہوگا, ایک اچھا کمپیوٹر آپریٹر چاہیے, اس کے لیے دماغ چلتا ہے, 8 10 12 15 گھنٹے محنتیں ہوتی ہیں, تب جا کے ایک بچہ کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے, ایک بچہ آئیس آفیسر ہوتا ہے, ایک بچہ ویگیانک سائنٹسٹ بنتا ہے. سائنٹسٹ اگر نہیں بنتا ہوائی جہاز کہاں سے ملتا, یہ موبائل فون کہاں سے ملتا, یہ ہمارے گھر کے ٹیوب لائٹ کہاں سے آتے, یہ مائکروفون کہاں سے آتا. یعنی جو آج میرا جینا آسان ہو گیا ہے, مسجدوں سے آواز دور تک پہنچانا آسان ہے, دماغ چلنے کے بعد مائکروفون کا وجود میں آیا تب میری آوازیں 5 کلومیٹر دور تک پہنچ رہی ہیں. یعنی دماغ چلانے والا تو چاہیے. جب سارے لوگ گٹکا کھا کھا کر کے دماغ نشٹ کر لیں گے, سارے لوگ شراب پی پی کر کے اپنے ضمیر کو جلا لیں گے, جب سارے بچے زناکاری کی کیچڑ میں لت پت ہو جائیں گے, یہ بتائیں کہ 12 گھنٹے دماغ چلا کے کون دنیا کو نئی نئی چیزیں دے گا, کون آسمان میں لٹک کر کے 6 مہینے تک وہ ریسرچ کرے گا, کون سمندر میں 3 مہینے تک غوطہ لگا کے سمندر کے اندر کی معلومات کے خزانے کو حاصل کرے گا. تو جب دماغ ہی نشٹ ہو جائے گا, جب نسل ہی تباہ ہو جائے گی, جب شراب پینا اور شباب سے کام لینا, رنگینی سے دلچسپی حاصل کرنا یہی میرے بچوں کا مقصد ہو جائے گا, تو ہم آئیس آفیسر کہاں سے لائیں گے. تو اس کے لیے آج آئیس آفیسر انڈیا میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کسی ڈی ایم کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے, چونکہ ہم ڈی ایم بن گئے, میرے پاس 10 لاکھ روپے کی آمدنی آ گئی, اب ہمارا بچہ آرام سے صوفہ پہ رہتا ہے, اے سی میں رہتا ہے, اب بھی وہ پڑھتا لکھتا کم ہے, باپ کے پیسے پہ مستی زیادہ کرتا ہے. اب ان کو باپ کی طرح ڈی ایم بننے کے لیے ان کو 18 گھنٹے پڑھنا ہے, ان کو دماغ جلانا ہے, رات کی نیند قربان کرنی ہے. اگر ڈی ایم بننے کا سپنا دیکھنا ہے تو اس کو رات والا خواب کا سپنا نہیں دیکھنا ہوگا, سپنا وہ دیکھے جو اس کی نیند اڑا دے. اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا, سپنا وہ نہیں ہے جو میں خواب سونے کی حالت میں دیکھتا ہوں, بلکہ اصل میں خواب وہ ہے جو ہماری نیند اڑا دے, جو ہمارے آرام کو